خروج کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی 16ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں۔ سب کو مل گیا ہے؟ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار، تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا، اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئی، اور تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جوئیں بن گئی۔ اور جادوگروں نے کوشش کی کہ اپنے جادو سے جوئیں پیدا کرے، پر نہ کر سکے، اور انسان اور حیوان دونوں پر جوئیں چلی رہی۔ تب جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے، اور فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین، ہالیلویہ۔ آئے ہم خدا کے کلام کے لیے زوردار تعریف کریں، زوردار تعریف، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا کے کلام میں سے ایک بڑا زبردست حوالہ خدا کی قدرت کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے کس طرح اپنی قدرت کو استعمال کر کے اپنے لوگوں کو ملک مصر سے رہائی دی تھی۔ خدا نے اپنے قوت بڑے بازوں کو استعمال کر کے اپنے لوگوں کو رہائی دی تھی۔ اور یہاں پر ابھی یہ وہی ہے جو حوالہ میں نے پڑھا ہے۔ ابھی تک خدا کے جو لوگ ہیں ملک مصر میں، لیکن اس کے بعد خدا نے یہاں سے نکالنے والا، جی ہاں، 10 آفتوں کی بات، ان میں سے ایک آفت جوؤں کے متعلق ہم نے پڑھا، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے مصریوں پر 10 آفتیں بھیجی تھی، اور ان میں سے ایک جو جوؤں کی آفت ہے اس کے متعلق ہم نے پڑھا ہے۔ اس سے پہلے جو 2 آفتیں ہیں، خون اور مینڈک، خدا کے کلام میں لکھا ہے پانی کو خدا نے اپنے خادم کے وسیلے سے خون بنا دیا، دریاؤں کا پانی، جتنا پانی تھا ملک مصر میں۔ پھر اس کے بعد جب وہ ختم کر دی گئی، پھر مینڈک، اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو فرعون کے جادوگر ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، پانی کو خون بنایا جادو سے۔ اور جب خدا نے مینڈک چڑھائے مصریوں پر تو لکھا ہے کہ وہ مینڈک بھی چڑھا رہے، لیکن ان کے جو مینڈک تھے جادوگروں کے، یہ خدا کے بھیجے ہوئے مینڈکوں کو ختم نہیں کر سکے۔ آمین۔ یہ خدا کے بھیجے ہوئے مینڈکوں کو ختم نہ کر سکے۔ اور اب یہاں پر ہم نے پڑھا ہے جوؤں کے متعلق کہ خدا پھر ایک اور آفت ان پر جوؤں کی صورت میں لاتا ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالنے والا ہے، مگر اس شخص فرعون کا دل سخت تھا۔ اور پھر خدا ایک اور آفت جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، جوئیں، جس کے متعلق ہم سب جانتے ہیں، سراج ایڈین جو ہے، ہاں یہ وہی، ویسے یہ معمولی کیڑے ہیں، ہے نا، یہ معمولی کیڑے ہیں، یہ معمولی چیزیں ہیں، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ اس قدر قدرت سے بھرا ہوا، اتنا زیادہ قدرت سے بھرپور ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو بھی
اپنے مقصد کے لیے بلکہ بڑے مقصد کے لیے استعمال کر لیتا. آمین. یہ ہے کہ چھوٹے مینڈک بھی چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جب بہت زیادہ مینڈک آ جاتے ہیں، چوہے جن کے بارے میں نے پڑھا، تو مصریوں کے لیے یہ وبال جان بن جاتے ہیں. یعنی خدا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو انسان کی نظر میں معمولی، انہاں دی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، یہ معمولی، بہت کم طاقت ان کے اندر ہے، لیکن خدا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑے بڑے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جیسا یہاں پر وہ کر رہا. اور اتنے زیادہ کیڑے مکوڑے جب جوؤں کی بات ہم کر رہے ہیں، اتنی زیادہ جوئیں ان پر چڑھائی ہے، لیکن مویشیوں پر بھی انسانوں پر بھی، کہ ان کا جینا جو ہے وہ دو پر ہو گیا، مشکل ہو گیا. یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی قدرت اور اختیار ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کی نظر میں معمولی ہیں، خدا انہیں بھی آرڈر دے کر، خدا انہیں بھی حکم دے کر بڑے منصوبے اور بڑے مقصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے. اور ہر ایک چیز جو ہے وہ خدا کے حکم کو سنتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز جو آسمان پر ہے، نیچے ہے، زمین پر ہے، وہ خدا نے بنائی ہے، پیدا کی ہے، خلق کی ہے. اس لیے ہر ایک شے، ہر ایک چیز، خواہ وہ چھوٹی ہے خواہ وہ بڑی ہے، وہ خدا کی آواز کو سنتی ہے. خدا جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. خدا نے کہا کہ گرد کی مٹی، ڈسٹ، گرد پر اپنی لاٹھی مار، اور گرد کیا بن گئی؟ کیا بن گئی ہے؟ چوہے، گرد. اور میں نے کہا کہ خدا معمولی چیزوں کو بڑے کاموں کے لیے استعمال کرتا. گرد جو انسان کے پیروں کے تلے روندی جاتی ہے، مٹی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، خدا نے اپنے اختیار کو استعمال کیا. اور جب لاٹھی گرد یعنی مٹی پر ماری گئی ہے، تو وہ گرد جو ہے اس سے چوہے پیدا ہو گئی ہے، اور مصریوں کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو گئی. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جادوگروں نے کوشش کی ہے، یہ تیسرا وقت ہے، تیسری بار. 2 بار تو انہوں نے کام کر لیا، لیکن تیسری بار یہاں پر اس طرح سے جیسے خدا نے گرد سے چوہے بنائی ہے. مصری جادوگر جو ہے، مصری افسوگر جو ہے، غیر معبودوں کو ماننے والے، شیطان کی عبادت کرنے والے، اس بار جو ہے وہ فیل ہو گئے ہیں. اور پھر تنگ آ کر نیچے ہم نے پڑھا ہے جو خاص بات 19ویں آیت، لیکن تب جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے. آمین. وہ مان گئے، پہلے یہ مان نہیں رہے تھے، کیونکہ جب فرعون کے جادوگروں نے بھی ویسا کیا تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ کون سی بڑی بات. لیکن اب کی بار جب اسرائیلیوں کے خدا نے ایک اور آفت بھیجی ہے اور جادوگر فیل ہے، ناکام ہے، ویسا نہیں کر سکے، تو ہار کر، تنگ آ کر اسرائیل کے خدا کا اقرار کرتے ہیں، اسرائیل کے خدا کی قدرت کو ایکسپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور اپنے بادشاہ سے فرعون سے کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کام ہے اور ہم فیل ہیں، ہم ناکام ہیں، ہم ہار چکے ہیں. جیسا اسرائیل کے خدا نے کر دکھایا ہے ہم ویسا نہیں کر سکتے، ہمارے اندر یہ قوت نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کے خدا کے اندر وہ قوت اور وہ پاور ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. گرد کو کہتا ہے کہ چوہے بن جائیں تو وہ چوہے بن جاتی ہیں،
پہاڑ، سمندر، ہوائیں، بلکہ ہر ایک چیز خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اسرائیل کا خدا بلکہ قوموں کا خدا جس چیز کو خواہ وہ جاندار ہے، پہچان ہے، آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک چیز اس کے دائنے ہاتھ کی صنعت ہے، کاریگری ہے۔ اس لیے جب وہ چیزوں کو فرماتا ہے، کہتا ہے تو چیزیں جھکتی ہیں، خم کھاتی ہیں، بلکہ اس کے کہنے کے مطابق وہ ویسا ہی کرتی ہے، کیونکہ اسرائیل کا خدا جو ہے وہ بڑا زورار ہے، اور یہ مان رہے ہیں کہ یہ خدا کا کام ہے۔ اور ایک بڑی خاص بات، یہاں پر خدا، یہاں پر بلکہ اور بھی بائبل مقدس میں بہت ساری جگہوں خدا غیر معبودوں کو ماننے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ وہاں کے جادوگر اور دیوتاؤں کی بھی سزائیں دیتا رہا اور بتاتا رہا کہ میں ہی قادر مطلق ہوں۔ جیسے یہاں پر خدا نے جب اپنی پاور کو استعمال کیا اور فرعون کو اور اس کے جادوگروں کو خدا نے بتایا ہے کہ میں ہی قادر مطلق ہوں، میں ہی اختیار سے بنا ہوا خدا ہوں، جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ دوسرے نہیں کر سکتے۔ ہاں شیطان کے پاس اختیار ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے۔ شیطان کے پاس اختیار کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، لیکن اسرائیل کا جو خدا ہے، عالموں کا جو رب ہے، وہ قادر مطلق کا خدا ہے، وہ زندہ ہے، وہ پاک ہے، وہ قوت سے بھرپور ہے۔ اسرائیل کا خدا یعنی قوموں کو رتوں کا رب جو ہے وہ الگ ہے، وہ منفرد ہے، اس کے ہاتھ میں وہ زور ہے، وہ پاور ہے، وہ اختیار ہے جو کسی دوسرے معبود کے پاس نہیں ہے، شیطان کے پاس نہیں ہے، معبودوں کے پاس نہیں ہے، دیوتاؤں کے پاس نہیں، مگر خدا جو اسرائیل کا خدا ہے، جو زندہ ہے، جو حقیقی ہے، جو واحد ہے، جو پاک ہے، جو نیک ہے، اس کے پاس ہر ایک چیز کا اختیار ہے، کیونکہ وہ معبودوں کا معبود ہے، خداوندوں کا خدا ہے۔ بلکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہی خداوندوں کا خدا ہے، اس لیے جو وہ کر سکتا ہے کوئی بھی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں زور سے بجائے، کیونکہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، خداوند آپ کو بات کرتے، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ جتنی تالیاں ہم بجاتے ہیں یہ ساری خدا کے لیے بجاتے ہیں، خدا کے کلام کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں، ہم میں سے کسی کے لیے نہیں، کیونکہ ہم کس کی قدرت کی بات کر رہے ہیں؟ خدا کی۔ کیا کسی انسان کی قدرت کی بات ہو رہی؟ نہیں۔ اسرائیل کے خدا کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے، جو ہزاروں سال پہلے جو واقعہ ہوا ہے، اور جادوگر جو ہے وہ ہار گئے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ یہ خدا کا کام ہے، اور خدا جس کام کو کرتا ہے، خدا جس کام کو باندھ دیتا ہے اسے کوئی کھول نہیں سکتا، خدا جسے کھولتا ہے اسے کوئی باندھ نہیں سکتا، کیونکہ خدا کی قدرت جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ اسی طرح خدا کی جو قدرت ہے، خدا کا جو اختیار ہے وہ بھی سب سے اوپر ہے، بڑا ہے، بلند ہے، اور اس کی قدرت جہاں جاری ہو جاتی ہے وہاں دوسرے معبودوں کی قدرت اس کی قدرت کے ساتھ ٹکرا کر فیل ہو جاتی ہے۔ جہاں اس کی قدرت جاری ہوتی ہے، جہاں وہ آپ اتر آتا ہے، وہاں غیر معبود، وہاں شیاطین، وہاں شیطان، ان کا اختیار جو ہے ختم ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ آگے قادر مطلق خدا اترا ہوا ہے، اس کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے سارے اختیار، ساری پاور، ساری طاقت اس کے آگے فیل ہو جاتی ہے۔
क्योंकि उसके आगे कोई नहीं ठहर सकता, ना समंदर ठहर सकते, ना पहाड़ ठहर सकते। अभी आप गा रहे थे भाई के साथ मिलकर कि उसके रूह से पहाड़ मैदान हो जाते हैं। ये रूह क्या है? खुद है खुदा, खुद खुदा है। जब वो कहता और फरमाता है तो वैसा होता है। और ये जादूगर जो है फेल हो गए, और मैं सीख रहा हूं आपके साथ मिलकर कि ये चीजें मामूली है, ये कीड़े हैं छोटे छोटे मामूली, और खुदा वो है जो मामूली चीजों से मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े काम करवा लेता है। और बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है बार बार कि इसराइलियों की जब जंगें होती हैं तो इसराइली महज चंद 100 हुआ करते थे, और आगे लाखों लाखों के लश्कर, बड़े बड़े लश्कर। कई जगहों पर लिखा है कि जब आमना सामना होता है तो ऐसे लगता है कि जैसे दुश्मन की फौज की कोई टिड्डियों की फौज आ गई है। इतने ज्यादा लोग, लाखों लोग, और दूसरी तरफ खुदा के चंद लोग, सैकड़ों लोग खड़े होते थे, लेकिन वो जंग जीत जाया करते थे। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि उन चंद सैकड़ों के साथ जो है जिंदा खुदा खड़ा है। जिंदा खुदा उनके बीच में उतरा हुआ है, जो बहुत ज्यादा है, जो लाखों है, शायद करोड़ों है। उनकी तरफ जिंदा खुदा नहीं है, उनकी तरफ वो मबूद है जिनकी कुदरत की, जिनकी पावर की एक लिमिट है। मगर जो थोड़ी तादाद है, जो थोड़े लोग हैं, उनके साथ वो खुदा खड़ा है जिसकी कुदरत बहुत ज्यादा है, जिसकी कुदरत बेइंतहा है। इसलिए वो थोड़े से लोग जीत जाते हैं, क्योंकि साथ बड़ा खुदा खड़ा है। साथ वो खुदा है जो वाहिद है, कादिर मुतलक है, और जिसके आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। उसकी कुदरत की कोई इंतहा नहीं है। और बहुत ऐसे वाक़यात मिल जाते हैं कि खुदा ने थोड़े लोगों को इस्तेमाल किया, बड़े बड़े, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को खुदा इस्तेमाल करके सबक सिखा रहा है। खुदा अपनी कुदरत किसी भी चीज़ के वसीले से ज़ाहिर कर सकता है, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। उसने ऑर्डर दिया कि गर्द को मार, और मैं कह रहा हूँ कि गर्द वो चीज़ है, मट्टी जो हमारे पैरों के नीचे सारा दिन रोक दी जाती है, लेकिन ये खुदा की कुदरत और कुव्वत है, इख्तियार है कि गर्द को मारने से जो है वो कीड़े बन गए, चूहे बन गई। अगर लाठी पानी पर मारी जाती है तो वो खून बन जाता। अगर मेंढकों का नाम लेकर उस पर मारा जा रहा है कि मेंढक बने, तो मेंढक बन रहे, मच्छर आ रहे, फोड़े आ रहे। बल्कि खुदा जो चाहता है वो कर ले। तो यहाँ पर जादूगर इकरार कर रहे। और आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे हवाले जहाँ पर खुदा की कुदरत का टकराव जो है वो शयातीन के साथ हुआ है, गैरों के साथ हुआ है, लेकिन पल के अंदर खुदा की कुदरत उन पर गालिब आती है। और मैं अक्सर दानियल के हवाले देता हूँ। आप जानते हैं कि वहाँ पर भी उस वक्त लास्ट दिनों में भी हम याद इस बात को कर रहे थे कि जब नबूकदनेस्सर ने ख्वाब देखा तो सारे जादूगर उस ख्वाब को बताने के लिए फेल थे, नाकाम थे। बड़ी मूर्त वाला ख्वाब, बड़ी मूर्त वाला, बाबली लोग वो भी बुत परस्त थे। और दानियल का खुदा जो है, इसराइल का खुदा, तमाम दुनिया का जो खुदा है, असल में इसने पैदा किया, कादिर मुतलक खुदा। वहां पर जितने नबूकदनेस्सर के जादूगर हैं, फालगीर हैं, वो सारे फेल हैं। हाँ, दानियल जो है वो इंसान होने की हैसियत से फेल जरूर है, लेकिन दानियल का खुदा जो है वो फेल नहीं हुआ। दानियल ने मोहलत मांगी है, और बाइबल में लिखा है कि रात के वक्त जब दानियल अपने साथियों के साथ प्रेयर में है, दुआ कर रहा है, तो रात के वक्त दानियल के खुदा ने, उसके साथियों के खुदा ने वो ख्वाब, वो रोया, वो बातें जो बादशाह ने देखी हैं, सारी शुरू से लेकर आखिर तक दानियल पर वो भेद खोल दिया है। और दानियल बड़ी दलेरी के साथ जाता है और उस भेद को, उस ख्वाब को बयान करता है,
क्योंकि दानियल का खुदा फेल नहीं होता। मबूद फेल हो जाते हैं, जादूगर फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन दानियल का खुदा, इस्राएलियों का खुदा, सबका खुदा, हकीकी खुदा, वाहिद खुदा, मेरा खुदा और आपका खुदा कभी हारता नहीं, वो फेल नहीं होता, क्योंकि हर एक चीज जो है उसके इख्तियार में है, उसकी मुट्ठी में है। वो सारे फेल, वो सारे फेल हो गए। और मैं कह रहा हूं कि हाँ, इंसान फेल हो सकता है। दानियल तो इंसान था, लेकिन दरअसल दो मबूतों की बात हो रही है, जैसे यहां पर, और बहुत सारे हवाले हैं बाइबल मुकद्दस। सारे मबूत जादूगर जिसको वो मानते हैं शैतान को, वो फेल है, लेकिन दानियल का खुदा जो है वो फेल नहीं होता। और फिर आपको मशहूर हवाला अगर मैं एलिया नबी का याद करूँ, यहाँ पर जादू कह रहे हैं, उन्होंने फिरौन से कहा कि ये खुदा का काम है। किस खुदा का? इस्राएलियों के खुदा का। किस खुदा का? जो एक ही वाहिद और हकीकी खुदा है। वो कह रहे हैं कि उसका काम है, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और मैं एलिया नबी की बात कर रहा हूं, वहां पर भी 18वें बाब में पहले सलाती में गाल रहा, कितने बाल के पुजारी थे? हैं 450 के 400 है भाई, मुझे भी गलती लग सकती है, 450 है ना। और एक तरफ एलिया। और असल में मुकाबला किनके बीच में हो रहा है? बाल और खुदा के बीच में। जो बादशाह था ना उस वक्त, अखयब, उसकी जो बीवी थी एजबल, वो बाल की पुजारन थी। उसने इस्राएलियों को, सारे इस्राएलियों को तकरीबन बुत परस्ती की तरफ माइल कर दिया। और आपने पढ़ा होगा कि आगे खुदा एलिया से कहता है, जब हुरब के पहाड़ पर जाकर छुप जाता है, तो खुदा ने कहा कि जा यहाँ से निकल। मैंने 7,000 लोग ऐसे बचाए हुए हैं जिन्होंने बाल को नहीं चूमा, नहीं पूजा। और वहां पर भी एक कंपटीशन है, जैसे यहाँ पर एक ओपन कंपटीशन के बारे में हमने पढ़ा है। एक खुला मुकाबला हो रहा है दो मबूदों के बीच में, इस्राएल और दूसरे यानी शैतान के बीच में। और वहां पर भी बाल के पुजारी हैं, बाल और खुदा के बीच में एक मुकाबला है, एक कंपटीशन है। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में, लिखा है कि 2 बैल लिए गए हैं, एक बाल के पुजारियों ने काटा। और चैलेंज कौन कर रहा है? किन्हें की 10 चैलेंज? हाँ, उसने कहा कि जो खुदा आग से जवाब दे वही हकीकी खुदा होगा। हालेलुया। वो कह रहा है जो खुदा आग से टुकड़े करो, बैल दे, बड्डो सभा करो, मज़बा बनाओ, लेकिन आग ना लगाओ। तुम अपने मबूद से आग मांगो और मैं अपने मबूद से मांगूंगा। और जो खुदा आग भेजे, जो खुदा आग से जवाब दे, जो खुदा इस कुर्बानी को, लकड़ियों को जला कर रख दे, वही हकीकी खुदा कह रहा है। और बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो नचदे टपदे हैं, ऐसे लिखा है, खंजरों के साथ, निश्तरों के साथ अपने आप को लहूलुहान, आज भी बड़े लोग लहूलुहान कर देने अपना पर। लेकिन इस्राएल का खुदा किसकी हलाकत नहीं चाहता। इस्राएल का खुदा खून नहीं मांगता, बल्कि इस्राएल का खुदा जो है वो देना पसंद करता है। दूसरे मबूद हम अक्सर पढ़ते हैं कि खाली लाशड़ दे, मोटियां मोटियां दथियां मांगते हैं, जिन्हें बापे शापे सियाने लोगों से मुंह मांगे पैसे और दुख भी देते। लेकिन इस्राएल का जो खुदा है वो सुख देना चाहता। हकीकी जो खुदा है वो लेता नहीं बल्कि देता है। बल्कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि इंसान की क्या हैसियत है कि वो खुदा को कुछ दे सके, क्योंकि सारी चीजें तो होती हैं। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो 450 नबी जो बाल के पुजारी,
وہ اپنے آپ کو مار مار کے لہو لہان کر کر کے اپنے معبود کو باپ کو بلاتے رہے پر وہ نہیں آیا. اور ایلیا کیا کہہ رہا تھا؟ چڑھا رہا تھا، کہہ رہا شاید وہ دیوتا شاید سو گیا ہو، شاید کسی گہری سوچ میں کھویا ہو. چڑھاتا، کہتا کہ اور زور سے پکارو کیونکہ تمہارا معبود جو ہے وہ دیوتا ہے، شاید وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن مبارک ہے اسرائیل کا خدا، مبارک ہے حقیقی رب. خدا کا کلام خدا کے بارے میں بیان کرتا ہے. زبور 121 میں لکھا ہے کہ اسرائیل کا خدا جو ہے وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، بلکہ اسرائیل کے خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک وقت میں ڈے ہے یا نائٹ ہے، ہر روز ہر پل ایک وقت میں پوری دنیا میں موجود ہے. وہ ایک خدا. اور خدا ان آپ کو برکت دے. زبور 139 اکثر آپ کہتے ہیں خدایا تیری روح تو بھلا میں نس کے کتنے جاؤں ہے. وہ کیا کہتا ہے داؤد؟ کہہ رہے میں پان میں جو تر جاؤں اتنے بھی تو ہے، آسمانوں پر چڑھ جاؤں تو وہاں پر بھی ہے. ایون کہ اندھیرے کی وہ بات کرتا ہے، اجالے کی وہ بات کرتا ہے، اور اپنے خدا کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیرے لیے طریقی بھی اجالے یا روشنی کی مانند ہے. وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ ایک جیسا ہے. اس کی قدرت جو ہے وہ بدلتی نہیں. وہ لا تبدیل خدا ہے، وہ پانڈو کے اندر ہے، وہ آسمانوں پر ہے، وہ زمین کے نیچے ہے. غرض کون سی ایسی جگہ ہے؟ داؤد کہتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر تو نہیں ہے. وہ اندر تو ہر تھان تے ہر جگہ پر وہ موجود ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں کہیں پر چھپ نہیں سکتا تیری نگاہ سے. اور پھر وہاں پر لکھا ہے کہ وہ فیل ہو گئے. اور پھر ایلیا خدا کا خادم کہہ رہا ہے کہ اسرائیلیوں قریب آ جاؤ. کون ساڑھے خدا دی باری ہے. اب ایلیا کے خدا کی باری تھی وہاں پر. اور جو مذبح اس نے بنایا تھا وہاں پر لکھا ہے کہ انہیں پانی پا چڑھیا بچ ہے. جو پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے لکھا کہ اس نے پانی سے وہ مذبح بھر دیا، لکڑیاں گلیاں، گوشت کے ٹکڑے گیلے ہو گئے، یہاں تک کہ جو مذبح بنایا گیا ہے کھود کر زمین وہ پانی سے بھر گیا ہے. لیکن اب اسرائیل کے خدا کی باری ہے. اسرائیل کے خدا کی قدرت کو دیکھنے کا اب موقع ہے، وقت ہے. اور ایلیا لکھا کہ جب اپنے خدا کو پکارتا ہے تو اس کا خدا اتنے قوت سے، جوش و جذبے سے جواب دیتا ہے، آگ دیتا ہے. لکھا ہے کہ اس نے پانی کو بھی چاٹ لیا ہے، گوشت کو بھی ختم کر دیا ہے، یہاں تک کہ مذبح کے اندر جو پتھر ہے خدا کے طرف سے بھیجی ہوئی جو آگ ہے ان پتھروں کو بھی چاٹ گئی ہے، کھا گئی ہے. یہ اسرائیل کے خدا کی پاور ہے، قوت ہے، موجودگی ہے کہ ایک بھی چیز باقی نہیں بچی ہے. یہ حقیقی خدا کی پاور ہے. انہیں پانی پایا، انہیں پانی جو سارا چٹ چڑے ختم کر دی. حالانکہ پانی نہ تو اگلا کی نہ بہر آگ نو بجھان واسطے لوگ پانی پاندے، لیکن اسرائیل کے خدا کے اندر، حقیقی خدا کے اندر وہ قدرت ہے کہ پانیوں کے اندر وہ آگ لگا سکتا ہے. اور اتنی قوت کے ساتھ وہاں پر اس نے کام کیا ہے کہ ہر ایک چیز آگ میں ختم کر دی ہے، چاٹ لی ہے. ٹکڑے، لکڑیاں، گوشت، پانی، ایون کے پتھر لے کر کنکر تک جل گئے، نساڑ کے رکھ چڑھے ہر شہر. اور ثابت ہو گیا لکھا ہے کہ جو خدا آگ سے جواب دے گا وہی حقیقی خدا ہوگا، وہی حقیقی خدا مانا جائے گا. اور ثابت ہو گیا ہے. خدا نے
آگ سے جواب دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہی یعنی میں ہی زندہ حقیقی اور واحد خدا ہوں۔ اور ہم پچھلے دنوں میں بھی سیکھ رہے تھے کہ پولس رسول کہتا ہے، جیسے میں نے تھوڑے اور زیادہ کی بات کی ہے، تھوڑے جو تھے ان کے ساتھ خدا تھا، بہتوں کی طرف کوئی اور ہے، تھوڑوں کی طرف وہ ہے جو سب سے زیادہ زوراور ہے۔ موسیٰ اور ہارون جو ہے وہ دونوں ہی جانتے تھے، ہو سکتا ہے اور بھی کوئی ہو ان کے ساتھ، پر دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ مصر کے اندر بادشاہ کے سامنے، جادوگروں کے بیچ میں، پبلک کے بیچ میں وہ دو ہیں، لیکن ان دو کے وسیلے سے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، کیونکہ ان دو کو بھیجنے والا زوراور ہے۔ جس نے بھیجا ہے وہ آپ ملک مصر میں ان کے اندر جاتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ اس لیے تھوڑے ہیں، دو ہیں، لیکن خدا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ ہزاروں جو ہیں وہ جھک رہے ہیں، ہار رہے ہیں۔ اسرائیل موسیٰ اور ہارون کے خدا کے تقدس کو مانا جا رہا ہے، اس کی پاور کا اقرار کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے خدا کا کام ہے۔ اور بڑے کے حوالے میں جو خدا بند کرتا ہے وہ کوئی کھول بھی سکتا، جو خدا کھولتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ایلیا کی بات ہم نے کی کہ ٹائم ساڈا کچھ زیادہ جو ہو رہا ہے، میں 8:30 شروع کیتا ہے، لوگوں کو تھوڑی جی لیس لگ رہی ہے، لوگ تھوڑا چرچ آنا کم کر گئے ہیں، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، لیکن اسی لیے میں نے ایک دو گیتوں پر گوایا کہ چلو لوگ آ جائیں۔ ایلیا کی بات ہم نے کی ہے، تو اسی ایلیا نے بارش کے لیے دعا کی تھی، اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ جو خدا بند کرتا ہے اسے کوئی نہیں کھول سکتا۔